السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے یہ سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 38 اور آج کی زیر مطالعہ احادیث 2461 سے 2475 تک انشاءاللہ آتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے اصل کتاب کے متن کی جانب، جو ہمارے پاس حدیث ہے 2461۔ اور آپ کو جیسا علم ہے، معلوم ہے کہ گزشتہ جو اسباق کے حوالے سے احادیث جو ہمارے زیر مطالعہ رہیں، وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ کی پناہ پکڑنے کے سلسلے میں تھیں، اور یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ سب اللہ کے محتاج اور اس کی مخلوق ہیں، اور ضرورت مند ہیں کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ اللہ کی پناہ میں آئیں، پکڑیں۔ یہ عام امتی سے لے کر انبیاء اور رسول علیہ السلام تک کا یہ سلسلہ سب ضرورت مند ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث آ رہی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ کلمات تعلیم دیے گئے، اور آپ نے امت کو یہ کلمات سکھلائے مختلف دعاؤں میں کہ کیسے کن حالات میں کیا الفاظ کہے جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت قال، وہ کہتے ہیں کان من دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے۔ اور نعمتوں میں سر فہرست اسلام، ایمان، عقیدہ، نیک اعمال اور اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، شرعی علم، و تحول عافیت کا، اور عافیت کے بدل جانے سے، کہ عافیت جو ہے یعنی صحت کی جگہ بیماری آ جائے، اور اسی طرح خوشحالی کی جگہ تنگ دستی آ جائے وغیرہ، عافیت کے بدل جانے سے، وفجاعت نقمت کا، اور تیری پکڑ، اچانک تیری پکڑ آ جانے سے، وفجاعت نقمت کا، تیری طرف سے اچانک پکڑ آ جانے سے، پکڑ آ جانے سے، وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی تمام تر ناراضگیوں سے اے اللہ میں تیری ہی پناہ پکڑتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ تو یہ جو حدیث ہے 2461، تحول عافیت کا، تحول عافیت کا، اس کو آپ انڈر لائن کیجئے کہ تیرے اے اللہ عافیت کے بدلنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دوسری آئندہ نیکسٹ حدیث ہے، یہ ساری جو بہت ہی اچھی ہیں دعائیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے، ابھی اللہ توفیق دے، موقع دے۔ انسان ہمہ وقت محتاج ہے، اور اس قسم کے حالات سے وہ خطرے میں ہوتا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا فرماتے تھے آپ؟ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس عمل کے شر سے جو میں کروں، ومن شر ما لم اعمل، اور اس عمل کے شر سے بھی جو میں عمل ابھی نہیں کیا اور بعد میں کروں گا۔ تو ومن شر ما لم اعمل کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کروں اے اللہ جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، تو میں اس سے پہلے کہ وہ عمل کروں میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آگے جی حدیث 2463 نیکسٹ ہماری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم لک اسلمت، اے اللہ تیرے ہی لیے میں مطیع ہوا، یعنی میں نے سراپا اپنا آپ سارا تیرے مطیع کیا،
وبکا امن تو اور تیری ذات پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت تو اور تیری ذات پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیک انبت تو اور تیری ذات کی جانب میں نے رجوع کیا، وبکا خاصمت تو اور تیری ہی توفیق کے ساتھ میں نے لڑائی کی۔ ٹھیک ہے جی، دشمنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا مخاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، بے عزت کا تیری عزت کی، تیری عزت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، ان تضلنی، کس تیری عزت کے ساتھ کس بات سے پناہ پکڑتا ہوں کہ ایک تو تیرے اس وحدانیت کے وسیلے سے، تیری وحدانیت کے اقرار کے وسیلے سے، نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے نا ذکر کا، تو اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ وسیلہ لگا کر میں تیری عزت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، ان تضلنی، اس بات سے کہ تو مجھے بہکا دے، سیدھی راہ سے بھٹکا دے، انت الحی، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، الذی لا یموت، جو کبھی نہیں مرے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، والجن والانس یموتون، جبکہ تمام جن و انس جو ہیں وہ مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو ان سے مبرہ ہے اس موت سے، اور تو پاک ہے تیری ذات۔ متفق علیہ، تو یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ 2463 آگے ہے 2464، 2464، اور اس باب کی یہ دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اللہ کی پناہ پکڑنے کے بارے میں ہے یہ بھی۔ الفصل الثانی دوسری فصل ہے، الحمدللہ۔ 2464 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بکا من الاربع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں 4 قسم کی عادات یا اعمال یا چیزوں سے، من علم، ایسے علم سے، لا ينفع، جو نفع نہ دے، ومن قلب، اور ایسے دل سے، لا یخشع، جو ڈرتا نہیں، ومن نفس، اور ایسے نفس سے، لا تشبع، جو بھرتا نہیں، ومن دعاء، اور ایسی دعا سے، لا یسمع، جو سنی نہ جاتی ہو۔ تو پہلے بھی ان الفاظ میں یہ اس قسم کی دعا گزری ہے، رواه احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث میں الفاظ من علم لا ينفع کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے علم سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جب میں حاصل کروں تو اس میں جو وقت ہے وہ میرا بیکار گزرے اور ضائع ہو جائے میرا سارا وقت، اور میری جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ بھی صرف ہوں، اور اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، تو ایسے علم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ بھی الحمدللہ علم کے اصول کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی یہ دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور اس میں برکت دے۔ آگے ہے ہمارے پاس نیکسٹ حدیث، ورواه ترمذی، اسی حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، جبکہ یہ اوپر والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، متن ایک ہی ہے دونوں کا، اور امام نسائی نے بھی ذکر کیا ہے عنہما، ان دونوں سے، ٹھیک ہے جی، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ امام ترمذی نے صرف عبداللہ بن عمر سے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان دونوں یعنی عبداللہ بن عمر سے بھی اور امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اور یہی الفاظ ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے 2465، اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند تو ضعیف ہے مگر اپنے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن بن جاتی ہے، اس لیے کہ ایک تو شاید اس کا اوپر والا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث، ٹھیک ہے جی، اور دیگر بھی شواہد ہیں نہیں الفاظ کے ساتھ، تو لہٰذا یہ حدیث بھی متن کے اعتبار سے صحیح ہو گئی۔
آگے ہے 2466 جب 2466 حدیث اس کو پڑھتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عمر بن خطاب قال کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ پکڑیا کرتے تھے، یعنی آپ کا معمول تھا، من خمسن 5 چیزوں سے، 5 عادات سے، من الجبن بزدلی سے، والبخل اور کنجوسی سے، وسوء العمر اور بری عمر سے، وفتنۃ الصدر اور سینے کے فتنے سے، سینے کی ازمائش، وعذاب القبر اور عذاب قبر سے، رواه ابو داود والنسائی. تو یہ عزیز طلبہ حدیث جو ہے نا، یہ سند اس کی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ابو اسحاق عن موجود ہے، تو اس وجہ سے یہ صحت کے معیار سے گر گئی. بہرحال حدیث میں جو عمر کا فتنہ ہے، وسوء العمر، عمر کی برائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اس کے ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں، ٹھیک نہ رہیں، اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے عبادت بھی نہ کر پائے. تو ایسی عمر سے اللہ کے رسول جو ہیں وہ پناہ پکڑتے تھے اللہ کی. وفتنۃ الصدر اور اس طرح سینے کا فتنہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں امام وقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ برے اعتقاد اپنے سینے میں ٹکائے رکھے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو اور اسے توبہ کا موقع بھی نہ ملے. تو یہ سینے کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. آگے ہے جی، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2467 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے، یعنی محتاجی، والقلت اور قلت سے، یعنی کوئی ضرورت کی ضروریات زندگی کی چیزیں جب قلت ہو جائے، ان کی جب کم پڑ جائیں تو انسان پریشان ہوتا ہے. وذلت اور ذلت سے، واعوذ بک من اظلم او اظلم، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کہیں ظلم کر بیٹھوں، زیادتی کر بیٹھوں، او اظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یعنی کوئی اور ظلم کرے. رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے جید یعنی صحیح ہے. باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ کلیئر ہے، اس میں کوئی زگزیگ نہیں. آگے ہمارے پاس حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2468 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تھا، کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الشقاق اختلاف، جھگڑا، تنازع، جھگڑے وغیرہ سے، والنفاق اور منافقت سے، وسوء الاخلاق اور بری عادات سے. اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، رواه ابو داود و نسائی. اور یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے یہ بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں دوبارہ ایک شخص راوی مجہول ہے جس کے بارے میں علم نہیں، یہ کون ہے. اور الشقاق، حدیث میں یہ لفظ الشقاق، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے اختلاف، تنازع، یا یہ ہے کہ جھگڑا آپس میں. آگے آتے ہیں، اس کے بعد حدیث ہمارے پاس نیکسٹ 2469 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجوع، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الجوع، بھوک سے، فإنہ بئس الضجیع، اس لیے کہ یہ بھوک جو ہے یہ بہت ہی برا دوست ہے. ٹھیک ہے جی، بہت برا ساتھی ہے. بے سجز بھوک ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں اگر بھوک آ جائے، بھوکا ہو، وہ ضروریات زندگی میں سے آئے کھانے کی چیزیں جس سے زندگی کی بقا ہے، تو وہ اگر نہ مل سکے تو آدمی فوراً پریشان ہو جائے گا، لاغر کمزور ہو جائے گا اور محتاج ہو جائے گا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں خیانت سے، یعنی امانت کی جو اپوزٹ ہے خیانت. فَإِنَّا بِئْسَتِ الْبِطَانَةِ، اس لیے کہ وہ بہت ہی بری خصلت ہے.
انتہا درجے کی زیادہ بری یعنی خیانت. یہ خائن یہ منافق کی علامت ہے، منافقوں کی. اللہ اکبر، اللہ کو محفوظ رکھے. تو بہرحال یہ 2469 یہ حدیث جو ہے بعض اہل علم نے عزیز طلباء سے صحیح کہا ہے، جبکہ بعض دیگر محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد بن عجلان مدلس اور انن ہے. واللہ اعلم وعلم بالصواب. بہرحال اختلاف ہو گیا اس کی صحت کے بارے میں. تو یہ جو بے سزجی ہے، بے سزجی بھوک جو ہے، اس کو برا خواب بھی کہتے ہیں. برا خواب اگر ہو تو اس کا معنی تو ظاہر ہے کہ خواب جو ہیں برے وہ بھی بڑے انسان کی طبیعت پر منفی اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور کاہلی، سستی، نا امیدی کا وہ شکار ہوتا ہے، اور اس سے عبادت کرنے میں بھی خاص طور پر خلل پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے بھی پناہ مانگی. بے سزجی برا خواب اور بے سزجی برا ساتھی، دونوں معنی کیے گئے ہیں. اچھا جی، آگے ہے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2470. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرس، کہ اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں برس سے. برس بیماری ہے بہت بڑی. اور والجزام، اور جزام سے. جزام یہ کوڑ کی بیماری سے کہتے ہیں. برس پھل بیری عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے مریض دیکھے جاتے ہیں، پھل بیری کے، برس کے مریض. پھل بیری جو ہے ان کی سکن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور وائٹ، اور اس وجہ سے انسان جلتا ہے نا. اللہ رحم کرے، سب کو محفوظ رکھے آگ سے. تو جو نشانات پڑتے ہیں بعد میں سکن پر، ایسے ہی وہ پھل بیری سے پڑتے ہیں، سرخ خون کے اور سفید اس طرح کے. اور وہ پھر چہروں پر بھی جب آتے ہیں تو پھر بہت ہی انسان کا جو حلیہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. پھل بیری اور کوڑ کی بیماری، جزام. تو اللہ کی پناہ میں آئیے، ہر وقت یہ پڑھتے رہیے. اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ دی ہوئی ہیں، جسمانی صحت اور چمڑے کی رنگت اور اس کی صحت، تندرستی. اللہم انی اعوذ بک من البرس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برس سے، یعنی پھل بیری وغیرہ، والجزام اور کوڑ کے مرض سے، والجنون اور جنون سے. ہے جی، دیوانگی، انسان دیوانہ ہو جائے، والیاذ باللہ، پاگل ہو جائے. ومن سیء الاسقام، اور اس طرح بری، ہر قسم کی بری بیماریوں سے، آفتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. رواہ ابو داؤد والنسائی، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے. البتہ بعد نے سند میں قتادہ مدلس اور ان ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. کہ قتادہ جو ہیں وہ سند میں موجود ہیں، مدلس اور انن ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جو ہے یہ ضعیف ہے. لیکن عزیز طلبہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ دعائیں کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ اختلاف جو اس حدیث کی صحت کے بارے میں ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے خوب اللہ سے مانگیے، ان آفات اور امراض سے اللہ کی پناہ طلب کریں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے 2471. وان قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. کیا الفاظ، کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا تیری پناہ پکڑتا ہوں، من منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے، بری عادات سے. اچھا جی، نازیبا عادات. والاعمال، اور برے اعمال سے. والاہواء، اور بری خواہشات سے، حیوانی خواہشات جو معصیت کی طرف لے جائیں انسان کو. تو یہ دعا بھی یہ 2471 ہے.
اور اس حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دعا کو بھی آپ یاد کر لیجئے، بہت ایزی ہے اور بہت ہی کمپریہنسو دعا، جامع۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ ہاں جی، آگے ہے اس طلبہ ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 2472، وان شطیر ابن شکل ابن حمید، بڑا عجیب نام ہے، شطیر بن شکل بن حمید۔ شطیر بیٹے ہیں شکل کے اور شکل بیٹے ہیں حمید کے۔ تو شطیر جو ہیں وہ اپنے باپ سے، تو شطیر کے باپ کون سے ہوئے؟ شکل، شکل بن حمید۔ ان سے شطیر جو ہیں وہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے کہا، قل، تو میں نے کہا، یا نبی اللہ، جو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، علمنی تعویذا، کہ مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سکھلائیے کوئی تعویذ، بتائیے کوئی تعویذ، تعویذ بتائیے مجھے، اتعوذ بہ، کہ جس کے ساتھ میں اللہ کی پناہ پکڑ سکوں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی پناہ مانگ سکوں، پکڑ سکوں، ایسا تعویذ مجھے بتائیے، ایسا ذکر، ورد، ایسی دعا کے کلمات۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل، کا یہ کہا کرو، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر سمعی، اللہ اکبر، اپنے کان کے شر سے، سمعی، ٹھیک ہے جی، کان جس سے سنا جاتا ہے، وشر بصری، اور اپنی آنکھ کے شر سے، وشر لسانی، اور اپنی زبان کے شر سے، وشر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے، وشر منی، اور اپنے منی کی شر سے، اپنی منی کے شر سے، جو مادہ ہے منویہ، کہ جس سے تولیدی مادہ جسے کہتے ہیں، جیسے انسانی نسل کی بقا ہے اور سلسلہ چلتا ہے، وشر منی۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ حرام چیزیں اللہ کی معصیت میں استعمال ہوں تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پورے جسم و جان اور قوتیں اور طاقتیں اور اعضاء، ان کے شر سے، شرور سے اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنی چاہیے، تاکہ ان اعضاء کے ذریعے ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں بلکہ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کریں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہمارے اعضاء ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ہی خلاف عدالت میں گواہی دیں گے، والعیاذ باللہ۔ ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دل، اور یہ جو ساری دیگر قوتیں، طاقتیں ہیں، سب۔ رواه ابو داود و ترمذی و نسائی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا، اور امام ترمذی نے بھی، اور امام نسائی نے بھی، 2472۔ تو اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے سابقہ حدیث کی طرح، اور حدیث میں جو لفظ تعویذ ہے، اس سے مراد وہ تعویذ نہیں کہ جو ہم چمڑے کا یا کسی اور دھات کا جو بنوا کر ہم گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ تعویذ سے مراد وہ الفاظ ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑی جائے اور انسان محفوظ ہو جائے۔ تو اصل تعویذ سے مراد وہ ذکر یا دعا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تعویذ کے طور پر، جیسا معوذاتین ہیں، یہ بھی بہت بڑے تعویذ ہیں، پورا قرآن تعویذ ہے ایک اعتبار سے، سورۃ فاتحہ تعویذ ہے، اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس 2473، وان ابی الیسری، ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، ان سے یہ روایت، یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا بہت ہی اہم دعا ہے، اور یہ ضرور یاد کریں آپ اس دعا کو۔ میں نے الحمدللہ جو ہی یہ دعا دیکھی جس وقت، تو میں نے اس کو زبانی یاد کیا۔ اب الحمدللہ اس کو پڑھا کریں آپ، بڑی یہ دعا جو ہے یہ مجرب بھی ہے،
اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں الحمدللہ، ہر دعا کی نتائج ہیں۔ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح مروی ہے وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی رضامندی اور اس کے حکم اور اللہ کے ہی پسندیدہ کلمات کو اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحدم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الحدم، اللہ اکبر، کسی دیوار یا کسی ٹیلے یا کسی بہت بڑی ہیوی کوئی مشینری یا چیز یا پتھر کے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ عموماً حوادثات ہم دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک اور خطرناک اس طرح چیزیں گرتی ہیں لوگوں پر۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اور میں اس بات سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں خود کسی بلند جگہ سے نیچے گروں، کسی بلند جگہ سے نیچے گر جاؤں۔ تو میں نے دیکھا بہت یہ لوگ خاص طور پہ جو جاتے ہیں اپنا باہر وزٹ کے لیے یا یہ سیر و تفریح کے لیے شمالی علاقہ جات میں بڑے بڑے اونچے ٹیلوں برف کے پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ہزارہ فٹ بلند پہاڑ، ہزاروں، اور پھر وہ گہرے کھڈوں میں جس طرح وہ گاڑیاں گرتی ہیں ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بیچارے جو ہیں وہ کہاں گئے اور کس جگہ وہ گرے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اور میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اونچی کسی جگہ سے، کسی ٹیلے وغیرہ یا سواری سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے۔ وَمِنَ الْغَرَقِ، اور غرق ہونے سے پانی میں ڈوب کر، وَالْحَرَقِ، اور آگ میں جل کر، وَالْحَرَمِ، اور بڑھاپے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بڑھاپا بھی ایسا کہ جس میں انسان کا شعور، ایسے ایسے بوڑھے بیچارے کے جو چار پائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں بالکل ایسے جیسے کہ ڈیڈ باڈیز ہیں، اور پیشاب پخانہ بھی اوپر، اور کھا پی بھی نہیں سکتے کچھ، اور ذہنی طور پر بھی مفلوج، اور اسی طرح بات کرنے سے بھی عاجز، عبادات کرنے سے بھی محروم۔ تو ایسا بڑھاپا جو ہے یہ، اس سے اللہ کی پناہ مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ۔ عزیز طلبہ، ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مروی حدیث ہے، اور ان الفاظ میں ہم پہنچے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان مجھ پہ حملہ ور ہو یا مجھے ٹھوکرے یا کچوکے مارے، عند الموت، موت کے وقت، کہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے، تو شیطان بھی اپنا کام کرتا ہے کہ اس کا ایمان لوٹوں ہر صورت میں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے اللہ اس بات سے کہ میں مر جاؤں فی سبیلک، تیری راہ میں، مدبرن، پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے۔ تو جیسا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے موت کے خوف سے حق کا جو میدان ہے وہ چھوڑنا، تو اس سے بھی میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس عمل سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں مروں کسی جانور کے ڈسنے سے۔ تو جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً کسی کو بچھو، سانپ یا کوئی اور جانور کاٹ لے، کھا لے یا پکڑ لے، تو یہ سارا اسی کے حکم میں آتا ہے، شیر یا درندہ وغیرہ پکڑ لے کسی کو، تو اللہ کی پناہ پکڑی۔ رواه ابو داود والنسائی وزاد فی روایت اخری، امام نسائی نے ایک روایت، دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ، اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ہر قسم کے غم سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو غم جو انسان کا، یہ بھی انسان کو نڈال اور بے بس کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس میں التردی جو ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، اس کا مطلب ہے بلند جگہ سے گر جانا۔ اس کو انڈرلائن کیجئے اور اگلی حدیث کی طرف آئیے۔ ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 2474،
وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرفوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں، قالا کیا آپ نے فرمایا، آپ نے تعلیم دی اپنی امت کو، استعیذوا باللہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، من طمع ایسی ہرس اور ایسی طمع سے اور ہرس سے، کہ یہدی الی تبع جو کہ نافرمانی کی طرف لے جائے، نافرمانی اور گناہ کی طرف رہنمائی کرے۔ رواہ احمد والبیہقی فی الدعوات الکبیر، امام احمد نے سے روایت کیا اور امام بہقی نے دعوات کبیر میں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں، یہ حدیث جو ہے سب سے پہلے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ 2474 جو ہمارے زیر مطالعہ ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن عامر الاسلمی جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ استعیذ باللہ من طمع یہدی الی تبع، اور ان پورے الفاظ کو انڈر لائن کیجئے۔ طمع یہدی الی تبع کا مطلب ہے کہ ایسا طمع اور ہرس جو کہ گناہ یعنی ذلت و خواری کی جانب لے جائے، اتنا طمع اور ہرس ہو جائے کہ کمینوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور گڑ گڑائے کہ خدا کے لیے مجھے دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ ایسی ہرس نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنے وقار کو دیکھے، عزت کو دیکھے، احترام کو، اور اللہ کی طرف جتنا ہو سکے ذلیل و خوار ہو اللہ کی بارگاہ میں، وہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، مخلوق کی بجائے خالق کی طرف جائے جو رزاق ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور تمہارا رزق جو ہے وہ سٹوریج میں اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا، جانور سے لے کر ایک چونٹی سے لے کر انسان تک۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ وہ جانتا بھی اس کا رزق کہاں ہے، کتنا ہے، اور کھائے بغیر وہ مرے گا نہیں، اور جب وہ رزق ختم ہو گیا تو بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو اس حد تک ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ 2475 یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین سے یہ مروی حدیث کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر الی القمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب دیکھا، فقال تو فرمایا، یا عائشہ تو اے عائشہ، استعیذی باللہ من شر ھذا، اس چاند کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ چاند کے شر سے پناہ طلب کرنا کیا مطلب؟ فإن ھذا هو الغاسق اذا وقب، کہ بے شک یہ جو چاند یہ وہی ہے کہ الغاسق جسے غاسق کہا گیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، سورہ معوذتین میں سے ہے نا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، کہ پناہ طلب کی اللہ جل شانہ نے معوذتین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فلق میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرو غاسق سے۔ ہاں، تو اس سے مراد اس طرف، اگرچہ وہاں اندھیرا ہے، رات چھا جانے سے جب وہ چھا جائے اور اندھیری ہو جائے، لیکن وہ رات اندھیری کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ چاند جو ہے وہ اگر گہ نہ جائے یا کم ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے یا طلوع نہ ہو، تو جس قدر چھوٹا ہوگا یا ان راتوں میں جس میں نظر نہیں آتا، تو رات بہت ہی اندھیری ہوتی ہے، تو اس رات کے اندھیرے کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑی، کہ جو اس میں اندھیرے کی وجہ سے برائیاں، معصیت اور گناہ یا دیگر حرکات جو وہ کرنے کا موقع ملتا ہے شیطانوں کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ غاسق جو ہے، جو وجہ بنتا ہے وہ چاند ہے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، جب بے نور ہو جائے۔ تو یہاں مراد یہ بھی ہے کہ جب چاند گہرا جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے آپ کو، اپنے صحابہ کو لے کر تو جو ہے پریئر فار ایکلپس،
چاند کے گہنے جانے پر اور سورج کے جب یہ بے نور ہو جاتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، استغفار کرتے، توبہ کرتے، گڑ گڑاتے، دعائیں مانگتے، نماز پڑھتے، گریہ زاری کرتے. تو یہ ہے بات. تو اس طرف اشارہ کیا کہ جب یہ کہنا جائے تو اس کا جو شرع ہے اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو. تو یہ 2475 حدیث ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس کا معنی مفہوم بھی کلیئر ہے. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء یہ ہمارے آج کے درس کا یہ آخری فرمان رسول یعنی حدیث تھی جو آپ نے پڑھی 2475. اور اس کے ساتھ یہ ہمارا آج کا لیسن اختتام پذیر ہوا. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے، اللہ اس پر ضبط رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. اور شاید آپ کو میں نے بتایا تھا کل بھی کہ نہیں بتایا کہ آپ کے جو سلسلہ وار 15 روزہ کوئز ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو ان کی طرف توجہ کیجیے. اس دفعہ ٹائم بھی کم ہے تو کہیں مس نہ ہو جائیں. تو اس کے ساتھ انشاءاللہ الی اللقاء، کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.